اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم اس دعا پر بات کریں گے جو اس زمین پر سب سے پہلے انسان نے سیکھی، جو سب سے پہلے انسان کو سکھائی گئی، اور جب اس سے غلطی ہوئی تو اس نے اس وقت وہ دعا مانگی۔ وہ کون سی دعا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں الحمدللہ، جتنے لوگ مجھے اس وقت سن رہے ہیں۔ یہ دعا بہت ہی مشہور بھی ہے، اور ہم میں سے تقریباً سب لوگ اس کو یاد بھی کرتے ہیں، اور ہماری نماز کا حصہ بھی رہتی ہے یہ دعا۔ لیکن آج ہم اس کو تھوڑے سے مختلف انداز سے دیکھیں گے کہ اس وقت ایسا کیا ہوا تھا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ الفاظ سکھائے تھے۔ تو اس کو جاننے کے لیے، اس پس منظر کو دیکھنے کے لیے بہترین جو سورس ہے ہمارے پاس وہ قرآن ہی ہے۔ بلا شبہ قرآن میں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ مختلف جگہوں پر بہت دفعہ بیان کیا گیا ہے۔ انسان کی تخلیق پر بات کی گئی ہے۔ ابلیس نے جو کیا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس کو سجدہ کرنے کا حکم دیا اور اس نے انکار کر دیا، اور پھر کیا وجہ بتائی، اس کو بھی ڈیفرنٹ جگہوں پر بیان کیا گیا ہے۔ لیکن میں آپ کے ساتھ اس وقت سورۃ الاعراف کی روشنی میں وہ پس منظر رکھوں گی جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کی یہ دعا ہے۔ یہاں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 23 تک ترجمہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، پھر ہم اس پر بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر فرشتوں سے کہا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ اس حکم پر سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ پوچھا تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ بولا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے۔ فرمایا اچھا تو یہاں سے نیچے اتر، تجھے حق نہیں ہے کہ یہاں بڑائی کا گھمنڈ کرے، نکل جا کہ در حقیقت تو ان لوگوں میں سے ہے جو خود اپنی ذلت چاہتے ہیں۔ بولا مجھے اس دن تک مہلت دے جب کہ یہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا تجھے مہلت ہے۔ بولا اچھا تو جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا ہے، میں بھی اب تیری سیدھی راہ پر ان انسانوں کی گھات میں لگا رہوں گا، آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں، ہر طرف سے ان کو گھیروں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ فرمایا نکل جا یہاں سے ذلیل اور ٹھکرایا ہوا، یقین رکھ کہ ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے تجھ سمیت ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اور اے آدم علیہ السلام، تو اور تیری بیوی دونوں اس جنت میں رہو جہاں جس چیز کو تمہارا جی چاہے کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس نہ پھٹکنا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان کو بہکایا تاکہ ان کی شرم گاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھیں ان کے سامنے کھول دیں۔ اس نے ان سے کہا تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے روکا ہے، اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل نہ ہو جائے۔ اور اس نے قسم کھا کر ان سے کہا کہ میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں۔ اس طرح دھوکہ دے کر وہ ان دونوں کو رفتہ رفتہ اپنے ڈھک پر لے آیا۔ آخر کار جب انہوں نے اس درخت کا مزہ چکھا تو ان کے ستر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے اور وہ اپنے جسموں کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے۔ تب ان کے رب نے انہیں پکارا کیا میں نے تمہیں اس درخت سے نہ روکا تھا اور نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ دونوں بول اٹھے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اب اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور رحم نہ کیا تو یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے۔ بہت خوبصورت پس منظر ہے اور یہ دعا بھی ہے۔ اس پوری کہانی کے بے شمار پہلو ہیں، لیکن میں صرف چند پہلوؤں کی طرف توجہ دلانا چاہوں گی کیونکہ ہمارا مقصد دعا ہے اس وقت، کہ دعا کب مانگنی چاہیے اور دعا کے ساتھ
ایموشنز ہونے ضروری ہیں یا نہیں ہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں وہ چیز، وہ جو الفاظ ہیں ہمیں وہ سکھائے ہیں. یہ وہ حصہ ہے سٹوری کا جہاں پر دو رویے بیان کیے گئے ہیں، ایک رویہ شیطان کا اور دوسرا حضرت آدم علیہ السلام کا. یعنی اب کہہ سکتے ہیں کہ شیطان ورسز انسان. شیطان کی جب بات آتی ہے تو اس نے اپنی گمراہی کا اور اپنے اللہ کی نافرمانی کرنے کا جو سبب بیان کیا، وہ کہہ دیتا ہے کہ میں نے کیوں اس چیز سے انکار کیا ہے. فبما اغویتنی، کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے گمراہ کر دیا، نعوذ باللہ. لیکن اس کے مقابلے میں جب حضرت آدم علیہ السلام کی باری آتی ہے، ان سے غلطی ہو جاتی ہے تو ان کے الفاظ کیا ہوتے ہیں. تو اس کو ہم دیکھیں گے کہ یہ دو ٹرمز استعمال ہوتی ہیں، نمبر 1 ایکسیپٹنس اینڈ نمبر 2 ایکنالجمنٹ. اور یہ جو دو بیہیویئر ہیں، ایک بیہیویئر ہے بلیم کا اور دوسرا ہے ایکسیپٹنس اور ایکنالجمنٹ کا. تو شیطان کا جو بیہیویئر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب اس سے غلطی ہوئی اور اس نے انکار کر دیا، بجائے اس کے کہ وہ اپنی غلطی کا اقرار کرے، اس نے فوراً سے کہہ دیا، اس کا اپنی ذلت کا جو ذمہ دار ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ٹھہرا رہا ہے، یہ کہہ کر کہ فبما اغویتنی، آپ نے مجھے گمراہ کر دیا. اب اس میں ڈفرینس کیا ہوتا ہے، یعنی ایکسیپٹنس اور اکنالجمنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ سے جب کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو مان لیں تو کیا ہوگا، اور اگر نہیں مانتے تو کیا ہوتا ہے. یہ بڑا ایک خوبصورت نقطہ ہے یہاں پر کہ جو ایکسیپٹنس اور اکنالجمنٹ ہے اپنی غلطی کی، وہ ہمیں سائیکولوجیکل فلیکسیبلٹی کی طرف لے کے جاتا ہے. یعنی نفسیاتی طور پر ہمارے اندر ایک لچک آ جاتی ہے کہ ہم اپنی غلطی کو جب مان لیتے ہیں تو ایک دم سے ہم اس کو ریفلیکٹ کرتے ہیں، اپنا محاسبہ کرتے ہیں اور دوبارہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور یہ جو یہاں پر سٹوری اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، اس میں بڑا واضح نظر آتا ہے کہ یہ ہیومن بیہیویئر ہے، یعنی یہ انسانی رویہ ہے. انسان ایسا ہی ہوتا ہے، اس کو ہونا چاہیے کہ جب اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو وہ اس کا اعتراف کر لے اور اس کو اون کرے اپنی غلطی کو. لیکن دوسری طرف جو شیطان کا رویہ بیان کیا گیا ہے کہ اس نے وہ بلیم گیم کھیل رہا ہے اور وہ اپنی گمراہی کا الزام جو ہے اور جنت سے نکالے جانے کا سبب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو قرار دے رہا ہے، اس کو کہتے ہیں بلیم گیم. اب بلیم گیم کیا کرتی ہے؟ بلیم گیم ہمیں سائیکولوجیکل فلیکسیبلٹی سے دور لے جاتی ہے، ہم اس میں اسٹرک ہو جاتے ہیں. اور دوسرا بلیم گیم سے یہ ہوتا ہے کہ انسان فوراً سے ڈیفینسو ہو جاتا ہے، ہم اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کرتے اور ایک ہی جگہ پر اسٹرک ہو جاتے ہیں، پھنس جاتے ہیں، آگے نہیں بڑھ پاتے. تو بظاہر تو یوں لگتا ہے کہ یہ دو رویے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایک جو رویہ ہے شیطانی رویہ ہے اور دوسرا انسانی رویہ ہے. تو اس میں سے ایک اور جو پوائنٹ جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہوں گی کہ اگر ہم اس دعا کو دیکھتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، تو اس میں ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یعنی انسان سے جب غلطی ہوئی تو انہوں نے ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے کہ فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ، کہ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ الفاظ اپنے رب سے سیکھے. یعنی جب غلطی ہو جائے تو اس کی تلافی کیسے کرنی چاہیے، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں سیکھنا بھی چاہیے. سب سے پہلے انسان نے سیکھا، انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ٹینڈنسی رکھی ہے کہ جب وہ اعتراف کر لیتا ہے اپنی غلطی کا تو وہ آگے بڑھ جاتا ہے. غلطی کی کو ایکسیپٹ کر لینا، اس کو ایکنالج کر لینا ہمیں موو فارورڈ، یعنی آپ آگے بڑھتے ہیں، وہ ہماری مدد کرتا ہے. دوسرا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ اگر اس کے مقابلے میں ہم غلطی کا اعتراف کرنے کے بجائے اپنی غلطی پر ڈیفینسو ہو جاتے ہیں یا دوسروں کو الزام دیتے ہیں کہ ہم فرض کیجئے ہم کہتے ہیں کہ بھی آج میری جو صحت کی خرابی ہے اس کی وجہ فلاں ہے، آج مجھے جو ڈپریشن ہے اس کی وجہ فلاں رشتہ دار ہے، آج جو بھی میرے حالات ہیں وہ فلاں کی وجہ سے ہے، ان لوگوں نے میرے ساتھ ایسا کیا، وہ لوگ مجھے تنگ کرتے ہیں. یعنی دوسروں کو ہمیشہ سے اپنے آپ کو وکٹم مینٹیلٹی میں لے جانا،
تو ان سمپل ورڈز ایکسیپٹنس اینڈ ایکنالجمنٹ ہمیں فلیکسیبلٹی کی طرف لے کے جاتی ہے، اور دوسری طرف جو بلیم گیم ہے ہمیں وکٹم مینٹیلٹی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ تو اس دعا میں ہمیں یہی سکھایا گیا کہ اگر کبھی غلطی ہو جائے، کوئی ایسا مرحلہ آئے زندگی میں جہاں پر ہمیں پتہ ہو کہ ہم غلط ہیں، تو سمپل فارمولا ہے اپنی غلطی مان لیں۔ اگر ایسی غلطی ہے جو آپ کے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے درمیان ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، تو اس کو اللہ کے سامنے رکھا جائے اور اعتراف کیا جائے کہ ربنا ظلمنا، اللہ تعالیٰ میں نے اپنے اوپر خود ظلم کیا ہے، ہاں آئی ہیو ڈن سم تھنگ رانگ، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے یہ مانگا جائے کہ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اور اگر آپ نے مجھے معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور مجھ پر رحم نہ کیا، تو کیا ہوگا؟ لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور اس میں ایک اور دعا بھی آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میں گھاٹا پانے والوں میں سے نہیں ہونا چاہتا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم شیطانی رویے سے پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو بس ایک چھوٹا سا ریمائنڈر ہے ہمارے لیے کہ ہم جب بھی ہم سے کوئی غلطی ہو تو ہم نے دیکھنا ہے، یا ہمارے ساتھ ہمیں کوئی نقصان ہو رہا ہے یا کوئی بھی ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، تو بجائے اس کے ہم یہ دیکھیں کہ کسی نے ہمارے ساتھ یہ سارا کچھ کیا ہے، ہمارے حالات کا یا ہماری صحت کا، یا ہم جہاں آج کھڑے ہیں اس کا ذمہ دار کوئی دوسرا ہے یا ہم خود ہیں۔ تو ایسے موقع پر کوئی سمجھ نہ آ رہا ہو تو یہ دعا میجک کی طرح کام کرتی ہے، اور اس کا ترجمہ اگر آتا ہو تو پھر ہمارے ایموشنز اس میں شامل ہو جاتے ہیں، ہم انٹینشنلی اس دعا کو مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہم ارحمنا، اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرما۔ اور ایک ٹپ میں دینا چاہوں گی کہ جب بھی آپ سے کوئی غلط کام ہو جائے، کوئی ایسا آپ کسی کے سامنے اعتراف نہیں کرنا چاہتے، تو کم از کم اپنے آپ سے یہ ایک سٹیٹمنٹ ضرور کہیں، آئی ایکسیپٹ اٹ، آئی ایکنالج اٹ، آئی ہیو ڈن سم تھنگ رانگ۔ تو یہ جو چیز ہے سائیکلوجیکلی ہمیں فلیکسیبل بناتی ہے اور آگے بڑھنے میں بہت مدد کرتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔